پہلا آرڈر کیسے ملا؟ پہلا آرڈر جو تھا وہ کوئی ایسے ہی فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، کسی کا اظہار کیا کہ ہمیں ان کا کھانا پسند نہیں آیا، تو ایسے ہی میں نے انہیں آفر کی. میں نے کہا چلیں اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے تو میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں کھانا. اپنے کچن سے بنا کے ہائیجینک فوڈ لوگوں کے گھر تک پہنچانے کا ایک کام شروع کرتے ہیں اور اس سے اپنی روزی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے میں بہت سارے لوگوں نے مس گائیڈ بھی کیا کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، یلو جرنلزم کا سہارا لے لیں. السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر. ناظرین، آج میں ایک بہت ہی موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سٹوری ہے ایک ایپلیکیشن، ایک سوشل میڈیا کنٹینٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے آج کل، کچن سے گھر تک. اور اس کنٹینٹ کو جو کریٹ کرنے والے ہیں سید مزمل شاہ، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ آئیڈیا انہیں کیسے آیا، اور 20 سال صحافت میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وہ ایز اے کک انہوں نے اپنے ایک نئے کیریئر کا آغاز کیا. تو اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس شعبے کو، کوکنگ کے شعبے کو اپنایا. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سید مزمل شاہ اور مسز سید مزمل شاہ، جو اس کچن سے گھر تک کے اس کانٹینٹ کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں. تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ 20 سال تک صحافت میں ایک کامیاب سفر کرنے کے بعد فوٹو جرنلسٹ، آپ دنیا کے مسائل کو اجاگر کرتے رہے اور دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے، پھر ایک دم سے یہ کچن اور صحافت، یہ کیا اس میں کمبینیشن ہے اور یہ کیسے ہوا سر؟ جی شکریہ عمران بھائی آپ کے تشریف لانے کا. عمران بھائی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جیسے 2019 میں ایک ڈاؤن فال آیا تھا الیکٹرانک میڈیا اور بالخصوص پرنٹ میڈیا پہ نا. اس ڈاؤن فال کے بعد بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی. تقریباً آلموسٹ 90% اسٹاف جو ہے پرنٹ میڈیا، جو نیشنل پیپرز میں لوگ کام کرتے تھے، ان کو جاب سے فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، برخاست کر دیا گیا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اور ایسے ٹائم پہ جب ہمیں ضرورت تھی کسی ہیلپ کی، تو کسی بھی صحافتی ادارے نے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، میں 19 سال سے پریس کلب ملتان کا ممبر ہوں، 19 سال سے ووٹ ڈال رہا ہوں، لیکن کسی بھی ادارے نے ہمارے سے یہ نہیں پوچھا کہ اس وقت آپ کس حالات میں ہیں، آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، جب سیلریز نہیں مل رہی. آج بھی آپ نیشنل پیپرز میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو سیلریز نہیں مل رہی. تو ایسے حالات ہم پہ بن گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم پیچھے سے کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، کوئی ہمارے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ ہم فائنینشلی اپنے آپ کو لے کے چل سکے. تو ایسے میں بہت سارے لوگوں نے مس گائیڈ بھی کیا کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، یلو جرنلزم کا سہارا لے لیں. لیکن الحمدللہ نہ ایسی نیچر تھی، نہ ایسا کرنا ہمیں بہتر لگا. اس لیے میں نے اور میری مسز نے، ہم نے یہ سوچا کہ کم بجٹ کے اندر کون سے ایسا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب تک انسان زندہ رہے گا، جتنی بیماریاں اور جتنی ٹینشن ہے، اس کے حساب سے آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑے گی، یا پھر آپ نے ہر وقت جب ڈیلی روٹین میں آپ کو کھانے کی، فوڈ کی ضرورت ہوگی. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کم بجٹ کے اندر اپنے کچن سے بنا کے ہائیجینک فوڈ لوگوں کے گھر تک پہنچانے کا ایک کام شروع کرتے ہیں، اور اس سے اپنی روزی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو سرو کرنے کی توفیق دے اور اس سے ہم اپنا کچن اور اپنا گھر چلا سکیں. یعنی کچن سے گھر تک کا جو یہ سفر ہے، تو اس کی کہانی یہ ہے. تو یہ سلوگن، اتنا خوبصورت سلوگن آپ نے دیا کچن سے گھر تک، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے عمران بھائی، جیسے میڈیا سے ہم لوگ ریلیٹڈ ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے تھے، تو بہت سارے نام ایسے تھے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے نام کے اندر سلوگن ایسا ہو جس سے آپ کو پوری تھیم جو ہے وہ صرف نام سے ہی ظاہر ہو جائے. تو میں بظاہر یہ چاہ رہا تھا کہ سامنے والا شخص جب آپ کا صرف نام پڑھے تو اسے آپ کی پوری تھیم مل جائے. تو اس لیے میرے دماغ میں اللہ کی طرف سے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم اپنے گھر کے کچن سے آپ کے ڈور سٹیپ تک آپ کو سرو کریں گے وہ ہائیجینک فوڈ جو آپ کی مرضی کا ہو. تو اس طرح سے ہم نے کچن سے گھر تک یہ لانچ کیا اور لوگوں نے اسے پسند کیا، اور پھر ہمیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور ریگولر جب ہمیں آرڈر آنے لگے، پھر ایک دن میں ہم نے الحمدللہ 7 سے 8 مختلف طرح کی ڈشز بنا کے آرڈرز پورے کیے. تو پھر الحمدللہ اللہ پاک نے کافی کرم کیا اور ہماری جو مشکلات تھیں وہ دور ہونے لگیں. پہلا آرڈر جب آپ نے دیا تو اس کی کہانی کیا تھی، کیسے ملا؟ جی ایکچولی پہلا آرڈر جو تھا وہ کوئی ایسے ہی فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا،
تو کسی سے میری گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کسی کا اظہار کیا کہ ہمیں ان کا کھانا پسند نہیں آیا. تو ایسے ہی میں نے انہیں آفر کی, میں نے کہا چلیں اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے تو میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں کھانا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ سے گفٹ نہیں لیں گے, تو ہم آپ کو پے کریں گے اس کے لیے. تو مجھے بڑا ہنسی آئی اس بات پہ کہ اگر میں اچھا کھانا کسی کو سرو کروں تو لوگ مجھے پے بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک فیملی سے انٹروڈیوس میں ہوا, پھر ان کے ریپیٹ ہونے لگے آرڈر, پھر اور دائیں بائیں پھر اس طرح کرتے کرتے سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کی تشہیر کی, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ کر کے, اور ڈشز میں اور زیادہ امپرومنٹ آتا گیا. ہم نے ٹائمنگ اپنی بہتر کی, صبح 6 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم 12:30 بجے تک لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ لنچ سروس دے دیں. تو اس سے لوگوں نے متاثر ہو کے پھر ہمیں مزید آرڈرز دینے شروع کیے, اور الحمدللہ پھر ہاتھ بھی اور بہتر ہوتا گیا. اور جب آپ فائنینشلی بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی. اچھا, آپ اچھے فوٹو جرنلسٹ تو ہیں ہی, لیکن یہ اچھے کوک, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا ماضی میں بھابھی کھانا آپ سے ہی بنواتی رہیں یا پھر آپ کو خود دلچسپی تھی کوکنگ سے؟ نہیں عمران بھائی, پہلے تو مجھے شادی سے پہلے صرف اچھی چائے پینی اور پلانی آتی تھی. چائے میں بنا لیتا تھا, اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں آتی تھی. ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ گھر میں جب شفٹ ہوئے تو یہاں پہ لوگوں کا, مہمانوں کا بہت آنا جانا تھا, اور مہمان بہت شارٹ ٹائم کے کہہ کے آتے تھے, یعنی کہ ہم 15-20 منٹ میں آ رہے ہیں. تو 15-20 منٹ میں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے لیے اگر 2 ڈشز بھی بنانی ہوتی تھی تو میں اور میری مسز ہم دونوں ڈیوائڈ کر کے ایک ڈش بناتے تھے, اور اس طرح پرفیکشن آہستہ آہستہ ہمارے کام میں آنے لگ گئی تھی. تو آپ کو پتہ ہے مجبوری ایجاد کی ماں ہے, اور بہت ساری دنیا کی ایجادات جو ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے اور ضرورت پڑنے پہ ہوئی ہیں. تو اسی طرح بس ایک ضرورت تھی جس نے ہمارے اندر کی جو اسکل تھی اسے بہتر بھی کر دیا, اور اسے پالش کر کے دنیا کے سامنے متعارف کرا دیا کہ آج تک 22 سال تک جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے ہم, آج کیمرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اچھا, یہ فیصلہ جو کچن سے گھر تک کا ہے, یہ آپ کا اکیلے کا تھا یا اس میں ہماری بھابھی بھی شامل تھی؟ نہیں, ایکچولی آپ کو پتہ ہے گھر جو ہے وہ عورت کے وجود سے ہی بنتا ہے نا, ویسے تو خالی مکان ہوتا ہے. تو جب ایک گھر بغیر عورت کے نہیں چل سکتا تو کچن کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو جو بنا کسی تنخواہ کے بچپن سے لے کر ہمیں آج تک ہم سب فیملیز میں جو کھانا بناتی آ رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایسے ہی میں بچپن سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتا رہا, اور اس شادی کے بعد سے اپنی بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھاتا رہا. تو جب مجھے یہ آئیڈیا آیا تو ڈیفینیٹلی میں نے سارا انہی پہ شروع میں کہا کہ اگر آپ مجھے اس میں ہیلپ کریں تو آہستہ آہستہ جیسے میں پالش ہوتا جاؤں گا تو میں آپ کو ہیلپ کرتا رہوں گا. تو اس طرح ہم دونوں کا آئیڈیا تھا, اور انہوں نے بہت زیادہ ہمت کی. بھلے جتنا مرضی کام آ جائے ہم لوگ دونوں ڈیوائڈ کر کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کوک ہیں اور بہت اچھی ہاؤس وائف ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ کام, یعنی کہ آپ کی استاد بھی؟ جی یقیناً میری استاد ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ مسز سید مزمل شاہ بھی موجود ہیں جو اس کچن سے گھر تک کے اس پروسیس میں لمحہ با لمحہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں, اور ان تمام جتنی بھی اس میں ریاضت ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور جیسا کہ سید مزمل شاہ نے چاہے ڈر کر یا چاہے ویسے انہیں اپنا استاد بھی تسلیم کیا, تو ان سے بات کریں گے کہ اس پروجیکٹ کے آغاز میں انہیں کیسا لگا, اور یہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اس طرح سے اپنے شوہروں کے شانہ بشانہ زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ چلنا چاہیے, بجا ان کو فرمائشیں کر کے پریشان کر کے ان کی مالی حالات نہ دیکھ کے انہیں مجبور کیا جائے, بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس میں بھی ثابت قدم رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دوں, تاکہ ہمارے 4 بچے ہیں ہم ان کی بہترین پرورش کر سکیں. بہت زیادہ کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے تھے, کچھ مجبوری بھی اور حالات سے تنگ ہو کے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ اب مہنگائی ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر رہی تھی. بلڈ پریشر کے مریض, شوگر کے مریض, اس طرف ہم لوگ بڑھتے جا رہے تھے. اچھا, جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اب جس طرح سے لوگ بڑی کامیابی سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اس کھانا کوکنگ کو بھی سراہ رہے ہیں, تو اب کیسا لگتا ہے آپ کو؟
بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ یقین کریں جب میں انہیں بھیجتی ہوں اس کے بعد میں اپنی تسبیح اٹھا کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اللہ جہاں یہ ڈیلیوری گئی ہے انہیں یہ کھانا پسند بھی ہے. ظاہر ہے بالکل پرفیکٹ کوک میں بھی نہیں ہوں, 19-20 غلطی انسان سے ہو بھی جاتی ہے, لیکن اس کو میں کوشش پوری کر رہی ہوں کہ میں اپنی محنت دکھاتی ہوں کہ نا کوئی میری کوکنگ سے پریشان نہ ہو. بہت شکریہ. ناظرین, کچن سے گھر تک ایک خوبصورت سیٹ اپ, اور دونوں میاں بیوی نے جس کامیابی سے اور خوبصورتی سے اس سیٹ اپ کو چلایا, یہ ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت مثبت مثال ہے. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.